اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا کو حرام کر دیا ہے، حلال کو حرام کر دیا اور حرام کو حلال کا. عجیب و غریب بات ہے. یہود بھی ہیں، نصارہ بھی اس میں. یہودیوں کی ڈھٹائی یہ ہے کہ حرام چیزوں کو حلال کیا ہے، اور عیسائیوں کی یہ ہے کہ حلال چیزوں کو حرام. انہوں نے حرام چیزوں کو حلال کیا اور انہوں نے حلال کو حرام کیا ہے. کیوں یہ اعتداء سرکش ہے. وہ قوم یہود قوم بہت سرکش، اور ان کے اندر گمراہی ہے. ان کے اندر جو رہبانیت تھی نا، رہبانیت کی وجہ سے بہت ساری حلال چیزوں کو حرام کر دیا. اور یہ ڈھیٹ تھے، بہت نڈر تھے، بہت ساری چیزوں کو انہوں نے. تو یہ بتایا جائے کھاؤ. ان کے فقہا کے تشددات ہیں جو بہت ساری حلال چیزوں کو انہوں نے حرام کر دیا ہے. معلوم ہے آپ کو ان پر کیا کیا حرام سورہ انعام میں ہے. کہا گیا کہ دیکھو کھاؤ تم. ایک کہہ دیتے ہیں، انہوں نے کہا نا ہذا حلال و ہذا حرام. کہہ دیتے ہیں بہت، کہہ دیتے ہیں یہ کہ ہذا حلال و ہذا حرام لتفتروا علی اللہ الکذب. صرف افطرا پردازی ان کی ہے. اللہ نے کسی چیز کو حلال نہیں کیا ہے، کسی چیز کو حرام نہیں کیا ہے. جو حلال کیا وہ بین ہے، قرآن مجید موجود ہے. جو حرام وہ بھی موجود ہے. حرام کیا ہے آگے بیان کیا جا رہا ہے. انما یامرکم بالسوء والفحشاء. یہ شیطان پری مت کرو. وہ تم کو کس چیز کا حکم دیتا ہے؟ بے حیائی کا، برائی کا، فحاشی کا. اور اس چیز کا حکم دیتا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ دیں وہ باتیں منسوخ کرو جن کا تمہیں علم نہیں ہے. جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اتبعوا، اس پیغام کی پیروی کرو جو اللہ نے اتارا ہے، تو کہتے ہیں قالوا بل نتبع ما الفینا علیہ آباءنا. ہم اس کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے آبا و اجداد کو پایا ہے. حالانکہ اگرچہ ان کے آبا و اجداد عقل نہ رکھتے. کیا اپنے آبا و اجداد کی پیروی کریں حالانکہ اگرچہ ان کے آبا و اجداد عقل نہ رکھتے ہوں اور نہ ہدایت پر ہوں. یہ ایک اصول دیا قرآن مجید نے. کیا اصول دیا ہمیشہ سے کہ یہ کیا کہتے ہیں، کوئی دلیل نہیں ہوتی. کیا کہہ دیتے ہیں مشرقوں میں کہ ہم نے اپنے آبا و اجداد کو اسی پر پایا ہے، کوئی دلیل نہیں. تو قرآن مجید کہتا ہے اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا. اگرچہ ان کے آبا و اجداد عقل نہ رکھتے ہوں اور نہ ہدایت یافتہ ہوں. اس کا مطلب کیا ہے؟ صلاح بھائی، اگر عقل رکھتے ہوں آبا و اجداد اور ہدایت پر ہوں تو ان کی پیروی کرنی چاہیے کہ نہیں؟ ہاں یہ بات ہے، ان کی پیروی کرنی چاہیے. اگر عقل رکھتے ہوں، سمجھ بوجھ رکھتے ہوں، علم ہو، جی علم ہو، دانائی ہو، شریعت کا علم رکھتے ہوں جی، تو کیا ہے اس وقت ان کی پیروی نہیں جائز ہے؟ کیا جائز ہے؟ ظاہر ہے. ایسے پر ہمیں وہ ایک مفسر ہیں، عظیم مفسر ہیں اس دور کے، امام شوکانی. نام سنا ہوگا یہاں کے لوگ تو خوب سنا ہوگا امام شوکانی. مزاجد میں ان کے ہے نا. اور بہت امام شوکانی اس طرح کی آیتیں آتی ہیں نا تو اس قدر برہم ہوتے ہیں، اس قدر برہم ہوتے ہیں تقلید کے خلاف. تقلید اتنا برہم ہوتے ہیں کہ میں کیا بتاؤں آپ کو. بہت قلم چلتا ہے بہت تیزی کے ساتھ. حالانکہ یہ بات نہیں ہے. تقلید ٹھیک ہے بھائی، بلا وجہ اگر کوئی ہے، لیکن کم سے کم تقلید تو بچاتی بھی تو ہے ضلال و گمراہی سے. ایک آدمی جو عقل نہیں رکھتا، علم نہیں اس کے پاس ہے، اگر اہل علم کی پیروی کرتا ہے تو کیا غلط ہے؟ یہ کیسے اس کو ناجائز کر دیا جائے؟ اور اتنی شدت کے ساتھ میرا خیال ہے وہ جس شدت کا وہ مظاہرہ کرتا ہے وہ مناسب نہیں ہے. اتنی شدت مناسب نہیں ہے. چلیے صاحب اس پر جو ہے اس وجہ میں اس پر لکھا ہے بہت سخت سخت لکھا. آپ لوگ پڑھ لیجئے گا کتنا سخت ان کا بیان ہے. وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ. ان لوگوں کی مثال جنہوں نے کفر کیا اس شخص کی ہے جو يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً، آواز دیتا ہے اس کو جو نہیں سنتا، صرف پکار سنتا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں سنتا ہے. سم بکم، یہ چرواہے کی مثال دیکھیے. چرواہا جو بکریاں چراتا ہے تو کچھ آواز دیتا ہے، بکریاں سنتی اس کی بات؟ کچھ نہیں سنتی. بس خود ایک پکار سنتی ہیں، پکار صرف سنتی ہیں اور کچھ نہیں ان کو معلوم یہ کیا کہنا چاہ رہا ہے، کچھ نہیں پتا ہے. کہہ رہے ہیں کہ سم بکم عمیون، یہ کیا ہیں؟
ہاں گونگے ہیں، اندھے ہیں، بہرے ہیں اور عقل نہیں رکھتے. یعنی کیا ہے یہ؟ جانور ہے. کون جانور ہے؟ یہ کس کی تشبیہ دی گئی ہے؟ یہود کی. سورہ کے شروع میں بھی یہ جملہ صم بکم عمی فہم لا یرجعون. یہاں کیا صم بکم عمی فہم لا یعقلون. عقل نہیں رکھتے. یہود عقل نہیں رکھتے. ایک چرواہا ہے پکارنے والا، ایک دائی ہے. دائی سے مراد کون؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پکار رہے ہیں، مگر یہ جو ہے جانوروں کے طرح برتاؤ کر رہے ہیں. اب جو ہے اہل ایمان کو پھر خطاب کیا گیا، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون. اے ایمان والو، کھاؤ، پاکیزہ روزی کھاؤ، حلال کمائی کھاؤ، اگر تم اس کی اور اس کا شکر ادا کرو، اگر تم اس کی بندگی کرتے ہو. بندگی کی روح کیا ہے؟ بتا چکے. بندگی کی روح کیا ہے؟ شکر ہے. اور شکر کی روح کیا ہے؟ شکر کیسے پیدا ہوگا؟ حلال کمائی سے. حرام خوری سے شکر نہیں پیدا ہو سکتا. حرام خوری اگر کوئی کر رہا ہے شکر کا جذبہ نہیں پیدا ہو سکتا. جب شکر نہیں پیدا ہوگا تو بندگی نہیں ہو سکتی. اسی وجہ سے اللہ کے رسول نمازوں کے بعد بار بار یہ دعا فرماتے تھے، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. بندگی کی، ذکر کی، شکر کی اور تیری بندگی کی. ذکر، شکر اور بندگی، حسن بندگی کب پیدا ہوگا؟ کب پیدا ہوگا؟ حلال خوری سے. سورہ مومنین میں اس کو کہا یا ایھا الرسول، تمام رسولوں کو خطاب کیا. سورہ مومن تمام رسول خطاب، یا ایھا الرسول، اے رسولو کلوا من طیبات، کلوا من طیبات واعملوا، اور عمل صالح، عمل صالح کرو. لیکن عمل صالح سے پہلے کیا کہا؟ کلوا من طیبات. عمل صالح نہیں بن سکتا اگر جو ہے حرام خوری ہو، حرام کمائی ہو. عمل صالح نہیں بن سکتا ہے. اس تمام رسولوں کی دعوت کا یہ خلاصہ ہے، یا ایھا الرسول کلوا من طیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم. یہاں بھی کہا جا رہا ہے مسلمان، یہ قوم پوری قوم ہے، کس میں مبتلا ہے؟ حرام خوری میں. اس دنیا میں سب سے زیادہ حرام خور قوم کون سی ہے؟ یہود ہے نا، جن کا ذکر آپ سب سے زیادہ سورہ مائدہ میں اس کا ذکر ہوا ہے. ان کے حرام خوری ہوگا. ان کے علماء نے احتجاج کیا اور قرآن مجید کہتا ہے ان کے علماء کہاں سو جاتے ہیں؟ لولا انہم ربانیون ولا احبار. کیوں نہیں روکتے ان کو حرام خوری سے؟ کیوں نہیں روکتے سب؟ حرام خور قوم. اس وجہ سے امت مسلموں کا حلال خوری اور پھر عمل صالح کرو، ورنہ اگر حرام خوری ہے تو عمل صالح مقبول نہیں ہو سکتا. کوئی بات تمہاری مقبول نہیں ہوگی. اور پھر کہا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے کیا؟ مردار جانور، خون اور خنزیر کا گوشت، اور ان جانوروں کو جو غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا گیا ہو، یہ سب حرام ہے. اس کے بعد البتہ وہ لوگ جن کو ذرے جانی لاحق ہو، مجبور ہوں، تو وہ کھا سکتے ہیں. غیر باغ مانے کھا سکتے ہیں. غیر باغ بولیے بھائی، غیر باغ خواہش نہ رکھتے ہو کھانے کی، مجبوراً کھا رہے ہیں، جان بچانے کے کھا رہے ہیں. غیر باغ چاہتے ہوئے نہیں، خواہش کے ساتھ نہیں. ولا عاد، جتنی ضرورت اتنا ہی کھائیں، یہ نہیں کہ خوب پیٹ بھر کھا رہے ہیں. ولا عاد. تو ایسا اگر کریں گے تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، مہربان ہے. پھر آ گیا، بے شک وہ لوگ پھر آ گیا. اب آخر ہے، ان سے خطاب اب نہیں ہوگا، اب یہ کلوز ہونے جا رہا ہے. اب بنی اسرائیل کا کھاتا کلوز ہونے جا رہا ہے آگے، اب ایک دم کلوز ہوگا، ان سے خطاب نہیں ہوگا. اس وجہ سے پھر لیا ہوگا، ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب. وہ لوگ جو اللہ کی کتاب کو چھپاتے ہیں، اس کے احکام کو چھپاتے ہیں، اور اس کے ذریعے دنیا کی حقیر پونجی کو ترجیح دیتے ہیں، اس کے عوض دنیا کو ترجیح دیتے ہیں. تو ثمن قلیلا سے مراد دنیا ہے. اولئک ما یأکلون فی بطونہم النار، اپنے پیٹوں میں آگ کھاتے ہیں. آگ ہے آگ. ایک طرف شریعت ہے، ایک طرف توریت کے احکام ہے، دوسری جانب ان کی دنیا پرستی ہے. توریت کے احکام کے یہ دنیا میں پڑے ہوئے ہیں.
ولا یکلمہم اللہ یوم القیامہ، اللہ ان سے گفتگو نہیں کرے گا قیامت کے دن، اور نہ ان کا تزکیہ کرے گا۔ کیوں تزکیہ نہیں کرے گا؟ قیامت میں اب تزکیہ نہیں ہو سکتا، اور نہ اللہ ان سے کلام کرے گا۔ کیوں کلام نہیں کرے گا؟ بولیے، نافرمانی کی ہے۔ کیوں تزکیہ ان کا نہیں کرے گا؟ کیونکہ قیامت میں تزکیہ نہیں ہوگا۔ تزکیہ کہاں ہوگا؟ دنیا میں ہوگا۔ اور اللہ نے مزکی بھیجا تھا۔ کون مزکی تھا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہوں نے اس مزکی کی توہین کی، اس کے خاکے اڑائے، اس کے کارٹون بنائے، انہوں نے تزکیہ نہیں کیا۔ وہ محسن تھا، محسن انسانیت تھا، سب سے زیادہ ان پر اس کا احسان تھا، سب سے زیادہ۔ ان کی آبرو بچائی، ان کے پیغمبروں کی آبرو بچائی، ان کی کتابوں کی آبرو بچائی ہے۔ اگر وہ نہ آیا ہوتا تو سب ان کے پیغمبر جھوٹے، ان کی کتابیں جھوٹی ثابت ہو رہی تھی، لیکن انہوں نے اس کے خاکے اڑائے۔ تو انہوں نے اس کے تزکیہ کی انہوں نے پرواہ نہیں کی ہے، دنیا میں خاکہ اڑا۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ قیامت میں ان کا تزکیہ نہیں کرے گا، اسی طرح رہیں گے وہ۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، دردناک عذاب ہوگا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو گمراہی کو ہدایت پر ترجیح دے رہے ہیں۔ ایک طرف گمراہی ہے، ایک طرف ہدایت ہے قرآن مجید، اور عذاب کو ترجیح دے رہے ہیں۔ کس پر؟ مغفرت پر۔ عذاب کو اگر چمٹے رہیں گے اسی سے، اپنے آبائی دین پر چمٹے رہیں گے، جبکہ وہ آبائی دین کیا ہے؟ تحریفات کا مجموعہ ہے، تحریفات کا مجموعہ ہے، خواہشات نفس کے بندے ہیں، یہ تحریفات کی پیروی کر رہے ہیں۔ تو پھر اسی پر اگر چمٹے رہے اور مغفرت طلب نہیں کی، توبہ نہیں کی، تو پھر وہ فما اصبروا علی النار، تو پھر قیامت دن آگ پر کتنے صابر ہوں گے۔ دیکھو صبر کرنا پڑے گا آگ پر، کتنے صابر ہوں گے آگ پر، دیکھو۔ یعنی اگر یہ توبہ نہیں کر رہے ہیں، ان کی جرت کے داد دو کہ قیامت میں آگ پر صبر کرنے والے ہیں، کتنے صابر ہیں آگ پر، جرت کے داد دو ان کو کہ آگ کو ترجیح دے رہے ہیں۔ عجیب بات ہے، توبہ نہیں کر رہے ہیں۔ ذالک بأن اللہ، اس وجہ سے اللہ نے کتاب اتاری، حق پر مشتمل ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ، اور وہ لوگ جنہوں نے اختلاف کیا اس کتاب میں، وَلَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ، کتاب سے مراد کیا ہے یہاں؟ کتاب سے مراد قرآن مجید ہے، کتاب حق پر مشتمل ہے، اس میں کوئی تحریف نہیں ہے۔ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ، جنہوں نے اس کتاب میں اختلاف کیا ہے، لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ، وہ کیا ہیں؟ شقاق مانے، شقاق مانے، بولیے شقاق، پھٹنا، شقاق، ایک شقہ مانے پھٹنا۔ دیکھیے شقاق نہایت سخت دشمنی کو شقاق بولتے ہیں، بہت شدید قسم کی عداوت، دشمنی، سخت ترین دشمنی میں یہ ڈوبے ہوئے ہیں۔ فی ہے نا، فی میں ہے نا، لفی شقاق بعید، ایسی مخاصمت، شدید مخاصمت، شدید عداوت، شدید دشمنی میں ہیں، جو دشمنی کو بہت دور لے گئی ہے، حق کی جانب میں نہیں پلٹ سکتے، لہذا ان کو جہنم کا ایندھن ہی بننا ہے۔ ان آیات کے بعد اب ایک آیت آ رہی ہے، اس آیت کے بعد انشاءاللہ ہم تفسیر ختم کر دیں گے، اور نہایت اہم آیت ہے۔ بلکہ اگر آپ دیکھیں گے سب کی خلاصہ، اب تک جو بیان کیا اس کا خلاصہ، ایک پارا سوا پارا دیکھے ہو رہا ہے نا، اس کا ایک خلاصہ اس ایک آیت میں ہے۔ اور یہ دوسری آیت ہے جو اس سورہ کی طویل ترین آیت ہے، لیس البر ان تولوا وجوہکم۔ اب اس کو پڑھیے ذرا صاحب، آیت کو پڑھیے پھر ترجمہ پڑھیے، پھر ہم تشریح کرتے ہیں انشاءاللہ تفسیر۔ ہاں، ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين الباس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون۔ جی، بر کے معنی نیکی، وفاداری۔ یہ نیکی وفاداری نہیں ہے کہ تم اپنے چہرے کو مشرق و مغرب کی جانب پھیرو، یہ نیکی نہیں ہے، یہ وفاداری نہیں ہے
کہ تم اپنے چہروں کو مشرق و مغرب کی جانب پھیرو. خطاب کس سے ہے جی؟ یہ خطاب کس سے ہے؟ اہل کتاب سے، خصوصاً یہود سے. ٹھیک ہے نا؟ یہ نیکی نہیں ہے کہ تم اپنے چہرے کو مشرق و مغرب کی جانب پھیرو. قبلے کی بحث چل رہی تھی نا تفصیل کے ساتھ، اور قبلے پر انہوں نے طوفان اٹھایا ہے اور اپنے قبلے پر جمے ہوئے ہیں. یہ کہا جا رہا ہے یہ نیکی، اس کو تم نے سمجھ رکھا ہے. یہ نیکی نہیں ہے اپنے چہرے کو مشرق یا مغرب کی جانب. یہود مشرق کی جانب، وہ مغرب جانب بنا رہے تھے. بلکہ نیکی کیا، لیکن البر، نیکی کیا ہے؟ نیکی یہ ہے ایمان لانا، ایمان لانا. لیکن البر من آمن باللہ ہے. نیکی ان لوگوں کی نیکی ہے جو ایمان لاتے ہیں. کس پر؟ لیکن البر من آمن باللہ. من آمن باللہ، باللہ جب بولا جو ایمان لاتے ہیں، اعتماد رکھتے ہیں کس پر؟ اللہ پر. اللہ کی ذات پر، اللہ کی صفات، سب اس میں شامل ہے. اللہ کی ذات بھی شامل ہے، اللہ کی صفات بھی شامل ہے. جو ایمان رکھتے ہیں، اعتماد رکھتے ہیں کس پر؟ اللہ پر، اللہ کی ذات پر، اس کی صفات پر. اور کیا ہے؟ والیوم الآخر، اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں. یہود کا آخرت پر ایمان تھا؟ نہیں تھا. کیوں ایمان نہیں تھا؟ کیوں ایمان نہیں تھا؟ آخرت پر نہیں مانتے تھے کیا؟ آخرت مانتے تھے. آخرت ابھی تو آپ نے پڑھا، آخرت مانتے تھے لیکن کیا سمجھتے تھے؟ جنت ہمارے لیے، جنت ہم جائیں گے. جنت تو ہمارے باپ کا گھر ہے، اس میں ہم کو اس سے کون محروم کر سکتا ہے؟ یہ ان کا عقیدہ تھا. تو کہا جا رہا ہے کہ ایمان آخرت پر لاؤ. ایمان ان کا آخرت پر نہیں ہے. جب یہ عقیدہ ہو گیا کہ جنت ہماری ہے، تو وہ جو ہے نا، کسی نے کہا ہے کہ رات کو خوب سی پی، صبح کو توبہ کر لی. رند رہے ہاتھ سے، جنت نہ گئی. تو ان کی جنت ہاتھ سے نہیں جا سکتی اس عقیدے کی بنیاد پر. قرآن مجید کہہ رہا ہے آخرت کا تصور رکھتے ہیں، زندہ تصور. آخرت کا زندہ تصور کیا ہے؟ محاسبہ ہوگا، باز پرس ہوگی، ایک ایک عمل کا حساب دینا پڑے گا. اور اس دن کوئی کام نہیں آئے گا، نہ باپ بیٹے کا، نہ بیٹا باپ کام دے گا، نہ کوئی پیغمبر نہیں آ سکتا بیچ میں، ہے نا؟ یہ اس سے پہلے آپ لوگ پڑھ چکے ہیں، لا یؤخذ من عدل ولا تنفع شفاعۃ ولا هم ينصرون. کوئی کام نہیں دے گا. یہ ہے زندہ تصور آخرت کا. اور کس پر؟ فرشتوں پر ایمان رکھتے ہیں. فرشتوں پر ایمان رکھتے ہیں. ان کا فرشتوں پر ایمان ہے؟ ایمان ہے، لیکن جب یہ سمجھ لیں، بولیے کیا سمجھ لیں؟ کہ جب رسول اللہ کا انکار کر دیں تو مطلب کیا ہوا؟ تمام فرشتوں کا انکار، تمام رسولوں کا انکار ہے. چلیے آگے. والکتابی، اور کس پر ایمان رکھتے ہیں؟ کتاب پر. کتاب سے مراد چاروں کتابیں، جنس ہے. تمام کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں. ایمان، نیکی یہ ہے تمام کتابوں پر ایمان لایا جائے. نیکی یہ نہیں ہے صرف توریت پر مانا جائے. نیکی یہ نہیں ہے صرف انجیل کو مانا جائے. نیکی یہ نہیں ہے کہ صرف قرآن مجید کو مانا جائے. نہیں، یہ بھی نیکی نہیں ہے. نیکی یہ ہے کہ تمام کتابوں پر ایمان لایا جائے، تمام کتابوں پر ایمان ہمارا ہو. البتہ اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ وہ محرف ہیں، لوگوں نے بنایا ہے، بگاڑ دیا اس کو. چلیے. والنبیین، اور کیا نیکی ہے؟ تمام انبیاء پہ ایمان لایا جائے. یہ نہیں کہ کسی خاص نبی پہ ایمان لایا جائے اور لوگوں سے نفرت رکھی جائے، ایسا نہیں ہے. یہ بنیادی نقطہ بیان ہو رہا ہے. سب کا خلاصہ جو آپ نے پڑھا تو سب کا خلاصہ، اور تمام انبیاء پر ایمان لایا جائے. ایسا نہیں کسی نبی کا انکار نہیں. ایک نبی کا انکار، سارے انبیاء کا انکار. اگر مسلمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لاتے ہیں لیکن حضرت عیسیٰ پہ ایمان نہیں لاتے تو مسلمان ہو سکتے؟ نہیں ہو سکتے. اسی وجہ سے مسلمان جو ہوتا ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام درود سلام بھیجتے ہیں، کیونکہ فرض ہے. قرآن کا یہ مطالبہ ہم سے ہے. والنبیین، اور کیا ہے؟ وآت المال علی حبہ ذوی القربا، اور کیا کرتے ہیں؟ نیکی کیا ہے؟ مال دینا. کس کو؟ اللہ کی رضا کی خاطر رشتہ داروں کو. یہ وہ لوگ ہیں جو رشتہ داروں کو نظر انداز نہیں کرتے، رشتہ داروں کا حق ادا کرتے. وآت المال علی حبہ ذوی القربا والیتامی، اور یتیموں کو دیتے ہیں. ذوی القربا چاہے وہ مشرک ہی کیوں نہ ہوں. بولیے، مال دیتے ہیں اللہ کی رضا کی خاطر. کس کو؟ رشتہ داروں کو. چاہے وہ رشتہ دار
مشرک ہی کیوں نہ ہوں. اور کیا کرتے ہیں؟ والیتاما، اور یتیموں کو دیتے ہیں چاہے وہ یتیم بولیے مشرک ہی کیوں نہ ہوں. والمسکین، مسکینوں کو دیتے ہیں چاہے وہ مسکین مشرک ہی کیوں نہ ہوں، مسلم ہوں یا مشرک ہوں، کوئی اس میں کوئی قید نہیں لگا رہا ہے، کوئی خیر نہیں. بل مسکین کے بعد کیا ہے؟ وابن السبیل، اور مسافروں کو دیتے ہیں چاہے وہ مسافر کوئی ہو، مسلم غیر مسلم. یہ دیکھیے عام ترین ہدایت دی جا رہی ہے آخر میں آ کر. والسائلین، اور سوال کرنے والوں کو دیتے ہیں چاہے مسلم غیر مسلم. وفی الرقاب، اور غلاموں کو آزاد کرنے میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں، غلام مسلم ہو غیر مسلم. چلیے وہ اقام الصلاۃ، اور نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. البتہ زکوٰۃ کے سلسلے میں جو فرض زکوٰۃ ہے وہ حدیث کی بنیاد پر وہ صرف مسلمانوں کو دی جائے گی. کیوں؟ اس کا بنیادی نقطہ یہ ہے مسلمان سے مال تؤخذ من اغنیائہم وترد علی فقرائہم، مالداروں سے لیا جائے گا اور ان کے غریبوں پر. اس کے علاوہ کسی چیز میں تخصیص نہیں ہے، سب عام ہے. چلیے والموفون بعہدہم، اور کیا خصوصیت ان کی ہے؟ نیکی، نیکوکار. نیک لوگ کون ہیں؟ نیکی کیا ہے؟ عہد کو نبھانے والے ہیں، بدعہدی کرنے والے نہیں، بے وفائی کرنے والے نہیں ہیں، جو عہد نبھاتے ہیں. یہ ان کی خصوصیت. نیکی یہ ہے، عہد کو نبھانا نیکی ہے، عہد کی پاسداری کرنا نیکی ہے، نہ کہ یہ عہد کو توڑ دیا جائے. اذا عہدوا والصابرین، اور کیا؟ صبر کرنے والے. دیکھیں والموفون تھا اور یہاں والصابرین آ گیا، یہ تھوڑی سے بدل دیا. والصابرین پر زور دینا ہے. اور خوب ہے صبر کرنے والے. کیا ہے؟ خوب ہے صبر کرنے والے، قابل تعریف ہے صبر کا. یہ ہے والصابرین. والصابرین جو کہ والصابرون نہیں ہے نا، والصابرون نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ والصابرین. مطلب کیا ہے؟ یہ کتنے مبارک ہیں صبر کرنے والے، کتنے خوب کہیں گے صبر کرنے والے. یہ اس وصف کو نمایاں کیا ہے. کبھی کبھی کیمرے میں دیکھتے کیمرے کو جو اس پر جو ہے مخصوص کر دیا جاتا ہے نا کسی کو، جو نمایاں کرنا ہوتا تو یہاں سمجھیے قرآن مجید نے والصابرین کو نمایاں کیا ہے. والصابرین، کون صبر کرنے والے؟ فی البأساء والضراء. بأسا مانے بھوک میں، ذرہ مانے نقصان، جو ہے جسمانی نقصان جو پہنچا اس پر صبر کرنے والے، بلبلاتے نہیں، روتے نہیں. چلیے وحین الباس، اور کب صبر کرتے ہیں؟ میدان جنگ میں صبر کرتے ہیں. اولئک الذین صدقوا، یہ لوگ ہیں جو سچے ہیں. صدقوں کے معنی نہیں، سچا خالی مت کہیے. صدقوں کے معنی اصل کامل. صدقوں معنی اس کی ضد کا ربو ہے. صداقت کس چیز میں؟ صداقت وعدے کے پکے ہیں. صدقہ معنی وفادار. صادق الوعد، حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل کی صفت ہے نا، صادق الوعد، وعدے کے سچے. یہ لوگ ہیں کون؟ اولئک الذین صدقوا، یہ لوگ ہیں جو وعدے کے پکے ہیں، وعدے کے سچے ہیں. واولئک هم المتقون، یہی لوگ ہیں متقی. آغاز کہاں سے کیا گیا؟ ہدل للمتقین کیا گیا. اور سب بیان کرتے آخر میں جو خلاصہ رکھا وہاں کچھ صفات تھیں، الذین یؤمنون وغیرہ کچھ صفات تھی نا. آپ دیکھیں گے یہاں اور صفات ایک جامع آیت آ گئی. اور میں نے بتایا تھا کہ دیکھیے وہاں اجمال تھا، یہاں اس کی تفصیل آ گئی. یہ ان آیات میں ظاہر ہے کہ روح سخن جو ہے کس کی جانب ہے؟ یہود کی جانب. تو یہ کیا مطلب؟ ان آیات کو صرف وہی مخاطب ہے، یہ امت مسلمہ مخاطب نہیں ہے کیا؟ نہیں، یہ ہے، یہ بھی ہے ظاہر ہے. جو ان کے لیے حکم ہوگا وہی حکم ہمارے لیے بھی ہے. یہ سارے اوصاف کو ہمارے لیے بھی ضروری ہے کہ ان اوصاف کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں. خصوصاً اس امت کا سب سے بڑا جوہر، نشان امتیاز کیا بیان کیا گیا؟ والصابرین. اور آپ نے دیکھا کہ بشرس صاحب آ چکا ہے، کیونکہ جنگی مراحل آنے والے ہیں. اس وجہ سے اس ملت کو ابھی سے تیار کیا جا رہا ہے صبر پر. اللہ تعالی دعا ہے کہ ہم کو اور آپ کو اس بات توفیق عطا فرمائے کہ ہم قرآن مجید کو پڑھیں، سمجھ کر پڑھیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.